یعنی اگر ہم اپنے جسم کو اندر سے صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کھانے کو لے کر بہت بیلنسنگ ایک ضابطہ اور ایک اصول بنانا چاہیے۔ اس تعلق سے ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے۔ روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہے مکوکش۔ مکوکش نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں سرکار رہتے تھے، مدینہ شہر ہے، آج بھی نام مدینہ ہی ہے۔ مکوکش نے ایک حکیم اور ایک طبیب کو بھیجا اور اس نے کہا کہ صاحب تمہیں پیمنٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے ملیں گی، تمہارا کام یہ ہے کہ صرف فری میں جو ہے تم کلینک چلاؤ۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ جو آج خدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، اس کا بھی تصور 1400 سال پہلے پایا جاتا ہے کہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے کلینک چلانا۔ تو صاحب وہ مکوکش کا جو حکیم تھا، طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، وہ مدینے آیا اور اس نے کلینک کھولا اور اعلان کر دیا کہ صاحب کسی کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں، جو بھی بیمار ہو میرے پاس آئیں، میں فری میں اس کا علاج کروں گا۔ لیکن بڑی حیرانی اس کو اس وقت ہوئی کہ ایک مہینہ گزر گیا، روزانہ وہ ٹائم کے وقت آتا اور اپنا کلینک کھول کے بیٹھ جاتا، لیکن ایک مہینے میں ایک بھی مریض اس کے پاس نہیں آیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ کیا مدینے میں کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے؟ بھائی یہاں بھی انسان ہی رہتے ہیں، اور جہاں انسان کی ایک آبادی ہوتی ہے، ایک سوسائٹی ہے انسان کی، تو وہاں بیماری ہونا لازمی ہے۔ یہ کیسی سوسائٹی ہے کہ جہاں کوئی بیماری نہیں ہوتا؟ ایک مہینے تک جب اس کے پاس کوئی بیمار نہیں آیا تو وہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ اے پیغمبر اب مجھے اجازت دیجیے، میں روم واپس جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، تمہارا کلینک یہاں تم نے کھولا ہے، آخر کیا مدینہ تمہیں راس نہیں آ رہا ہے؟ کہا نہیں، مدینے کی آب و ہوا تو بڑی اچھی ہے، میں رہنا بھی چاہتا ہوں، لیکن بات یہ اصل میں یہاں پر کہ کوئی بیماری نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہاں بیمار کیوں نہیں ہوتے لوگ؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ کہا اس لیے کہ میں نے اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو بڑی تاکید کے ساتھ، بہت زیادہ سختی کے ساتھ یہ حکم دیا ہے، اور اس کو انہوں نے مجھ پر وہ عمل کرتے ہیں، یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر وہ بیمار نہیں ہوتے۔ کہا وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کھانے کے تعلق سے میں نے ایک اصول و ضابطہ بنایا ہے، اور اصول و ضابطہ یہ بنایا ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے تم کھانا نہ کھاؤ۔ جب تک، پہلا اصول کہ جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک تم کھانا نہ کھاؤ۔ دوسرا یہ کہ جب کھانا کھانے بیٹھو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو۔ 3 حصے یہ کہ ایک حصے میں تم غذا کھاؤ یعنی فوڈ کھاؤ، دوسرے حصے میں پانی، اور تیسرے حصے میں جو ہے تم ہوا کو رکھو، یعنی کھانا جانوروں کی طرح نہیں کھانا ہے۔ تو میرے ماننے والے اس پر عمل کرتے ہیں، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ بیمار نہیں پڑتے۔ اور آج آیوروید کی ریسرچ بتاتی ہے کہ ساری بیماریوں کی جڑ پیٹ ہوتا ہے، اور پیٹ کب خراب ہوتا ہے اور بیماریاں کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم آل فال کھاتے ہیں اور خوب زیادہ کھاتے ہیں، اور زیادہ کھانے کا سب سے بڑا جو رزلٹ آتا ہے سامنے وہ کیا آتا ہے؟ موٹاپا۔ اور پھر موٹاپے سے بھی روکنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موٹے آدمی کو پسند نہیں کرتا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، اس کو امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں اس حدیث کو لکھا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ موٹے آدمی کو اللہ کیوں پسند نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ موٹے آدمی دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ بیٹھے اور وہاں ایک موٹا آدمی آ جائے تو سب کو بیٹھنے والوں کو ڈسٹرب کر دیں گا وہ، ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا فرمایا کہ موٹا آدمی عبادت کرنے میں سست ہوتا ہے، کام کرنے میں سست ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ موٹے آدمی کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہاں پر 1400 سال پہلے رسول اللہ نے بحیثیت ڈاکٹر آپ کو ایک اصول دے دیا کہ آپ کی باڈی کو آپ کو مینٹین کرنا ہے، موٹاپے کو آپ کو اپنے طرف قریب نہیں آنے دینا ہے۔ آج ہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ ایکسرسائز کیجئے، موٹے مت ہوئیے۔ کیوں؟ اگر آپ موٹے ہوتے تو بالکل یہ ڈیفینیٹلی یہ بات کنفرم ہے کہ جیسے جیسے آپ کی صحت بڑھتی ہے، پیٹ بڑھتا ہے، آپ کی نلیاں چوک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نلیوں میں چربی جمتی ہے، کولیسٹرول بڑھتا ہے، اور جیسے جیسے کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کی شکایت ہو گئی، ہائپر ٹینشن ہو گیا، اب گولیاں بھی کھانا ہے آپ کو، اور گولی کھانے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ خطرہ بنا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا آپ کا یا لو ہو گیا تو بھی آدمی مرنے کے کگار پہ آ جاتا ہے، ہائی ہو گیا تو بھی ہارٹ اٹیک کا جو ہے ہارٹ فیل ہونے کا یا ہارٹ اٹیک کا اس کو خطرہ بنا رہتا ہے۔ تو وہاں پر جہاں سے بیماری کی سٹارٹنگ ہوتی ہے وہیں رسول اللہ نے روک لگا دی، فرمایا کہ بعد میں بلڈ پریشر تک کی نوبت ہی کیوں آنے دے رہے ہو، آپ پہلے ہی اپنے موٹاپے کو آپ کنٹرول کر لو۔ اور اس کو یہ فرمایا کہ اللہ پسند نہیں کرتا، جب اللہ پسند نہیں کرتا تو تم اپنے لیے موٹاپا کیوں پسند کر رہے ہو؟ پھر تو ہم کو چاہیے کہ ہم غذاؤں کا بڑا کنٹرول کریں۔ دوسرا چیز یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تنگ دست بڑا رہتا ہوں، قرض کے بوجھ کے نیچے دبا رہتا ہوں۔ اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا قرض اتر جائے اور کم از کم 2 وقت پیٹ بھر کے مجھے کھانا ہی میسر آ جائے، لیکن بات نہیں بن سکی۔
جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. آپ مجھے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں، میں وہ وظیفے پر عمل کروں تو میری مشکل آسان ہو جائے. تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی 3 کام تم کر لیا کرو. کتنے جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز. 3 کام تم کر لیا کرو، تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت دیے دیتا ہوں. صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اس صحابی کو بڑا تنگ دست دیکھا، لیکن جب انہوں نے نسخے پر عمل شروع کیا تو رب تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ اب وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتے تھے، دولت ختم نہیں ہوتی تھی. اور تحریص نعمت کے طور پر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی تو میرے بھی کچھ حالات ایسے ہی تھے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے میں نے اس نسخے پر عمل شروع کیا رب تعالیٰ نے بڑا نوازا. میں صرف ایک اشارہ کرنے لگا ہوں. بیسیکلی میں ریلوے کے اندر جاب کرتا تھا، اور ریلوے میں جاب کرنے والے کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ الحمدللہ 3 مرتبہ حج کی سعادت ملی، تقریباً 22 مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل ہوئی. یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے کی بدولت ہے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے وہ 3 کام پتہ نہیں کتنے مشکل ہوں گے جس پر عمل کرنے سے بندے کا اتنا بڑا معاشی مسئلہ حل ہو جائے. تو آؤ بھائی سنو وہ 3 کام کون کون سے ہیں. نمبر 1 فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو. کیا کرنا ہے جی؟ اگر گھر میں کوئی بھی نہیں، خالی گھر کو سلام کر دو. دوسرا کام فرمایا 1 مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دیا کر. تیسرا کام فرمایا 1 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا کرو. اب یہ تینوں کام کیسے کرنے ہیں میں پریکٹیکل کر کے آپ کو بتلاتا ہوں. یوں سمجھو جیسے میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو اونچی آواز سے کہہ دوں السلام علیکم، اور پھر آہستہ سے کہہ لوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 3 کام ہیں. یار دیکھو 3 کام کرو گے. ہمارے ہاں پتہ نہیں آپ پنجابی زبان سمجھتے ہیں کہ نہیں، جب کوئی ایک کام کرو اس سے فائدے زیادہ نظر آئیں، ہم کہتے ہیں نالے چوپڑیاں تے نالے، اس کو مطلب سمجھتے ہیں آپ پنجابی، نالے چوپڑیاں تے نالے. میں نے کہا بھئی سرکار دے دسے نسخے تے عمل کرو گے چوپڑیاں بھی ملن گیا، کئی ملن گیا. دیکھو نسخے پر عمل کرو، معاشی مسئلہ بھی حل ہو. گھر میں داخل ہو سلام کرو گے، 10 نیکیاں سلام کرنے کی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو گے، 20 نیکیاں وہ بھی مل جائیں گی. بلکہ ایک بزرگ نے تو بڑی پیاری بات کہی، درود پڑھو گے ثواب ملے گا، سلام کرو گے تو جواب بھی ملے گا. اور سورہ اخلاص پڑھو گے 10 پارے تلاوت کا، یہ بھی ثواب ملے گا. تو کیا خیال ہے اس پر عمل سبھی کریں گے؟ یہ نسخہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا ہو کہ یار میں بھی عمل کر لوں، لیکن ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں. تو یاد رکھنے کا بھی نسخہ بتلا دوں. کیوں جی؟ یاد کیسے رہے گا؟ سب سے پہلا نسخہ تو یہ ہے، جو بھی ملے اس سے کہا بھائی آپ بھی 3 کام کیا کرو، بھائی آپ بھی 3 کام کیا، بھائی آپ بھی 3 کام کیا. جب کسی کا بھلا چاہو گے تمہارا بھلا خود ہی ہوتا چلا جائے. دوسرا یاد رکھنے کا نسخہ یہ ہے، آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، بعد میں یاد آیا
میں نے تو 3 کام کرنے تھے بھائی، گھر سے پھر باہر آ جاؤ، پھر داخل ہوتے 3 مرتبہ کام کر لو، بس 2-3 مرتبہ کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پکا یاد ہو جائے گا۔ اس کی ایک برکت میں آپ کو ذرا بتلاؤں، آپ میں سے شاید ہمارے لاہور کے اندر ایک علاقہ علامہ اقبال ٹاؤن، اس میں ایک دبئی چوک ہے، وہاں بڑی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں پر بیان تھا، اتفاق کی بات ہے یہ حدیث پاک بیان کی گئی۔ اجتماع ختم ہو گیا، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، بعد میں کچھ دوست ملاقات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ مسائل پوچھ رہے تھے۔ ایک بندہ گھر سے پھر واپس آ گیا، چہرہ بڑا حشاش بشاش ہے، بڑا خوش ہے۔ میں نے کہا بھائی تم واپس آ گئے، خیر تو ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب آپ نے ابھی جو نسخہ بتلایا اس سے میرا کئی سالوں کا بگڑا ہوا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا، یار ابھی نسخہ بتلایا، اس کا کون سا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہنے لگا حافظ صاحب میری بیوی سے کلام بند تھی، بول کلام نہیں تھی، کئی سال گزر گئے، نہ وہ مجھے بلاتی تھی نہ میں اس کو بلاتا تھا۔ کہنے لگے آپ نے کہا جب گھر میں داخل ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اونچی بول دو یار۔ کہنے لگا آج میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، میں نے جاتے کہہ دیا السلام علیکم، کہنے لگا اس نے بھی مسکرا کے جواب دے دیا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے جس کو حقیر جان کے تم نے بجھا دیا، ارے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔